السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. کل کے پارے کے اہم نکات: اکثریت کی پیروی کرنے کی بجائے قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ نجات حاصل ہو. بغیر علم کے لوگوں کو کچھ بتانا بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس سے انسان دوسروں کو مس لیڈ کرتا ہے اور ان کے غلط کام کی بھی ذمہ داری انسان پر آ جاتی ہے. جہالت ہدایت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. جانوروں کو لباس کی ضرورت نہیں ہوتی، ان پر تو قدرتی لباس موجود ہے، لیکن ہمیں اپنا لباس خود اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر عبادت کے وقت پراپر لباس ہونا چاہیے. اب رمضان آ رہا ہے اور راتوں کو جاگیں گے، قیام کریں گے، تکلیف اٹھائیں گے، لیکن اگر ہم پراپر شرائط ہی نہیں پوری کر رہے نماز کی تو وہ صرف تھکنا ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تو مسلمان خاتون کا نماز میں ڈریس کیا ہوتا ہے یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے، تاکہ نہ ہمارے بال نظر آئے، نہ ہماری گردن نظر آئے، نہ کان نظر آئے، نہ وہ سی تھرو ہو، نہ بازو نظر آئے. کیونکہ بعض لوگ بازو یہاں تک چڑھا لیتے ہیں اور پھر چھوٹا سا دوپٹہ یا اسکارف لے لیتے ہیں اور نماز میں آدھے آدھے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ہوتی. اسی طرح تنگ شلواریں پہن لیتے ہیں جس سے ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں، جو ہی رکوع میں جاتے ہیں پنڈلیوں کا بھی کچھ حصہ ننگا ہونے لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر مسجد میں، اور مسجد مراد عبادت کی جگہ ہے، اور عورت کی عبادت کی جگہ اس کے گھر کا مصلی بھی ہوتا ہے، تو اس وقت پراپر زینت، مناسب مہذب لباس پہن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہونا چاہیے. کیونکہ دنیا میں بھی آپ دیکھیے، اگر آپ کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، کسی خاص اہم موقع پر آپ حاضر ہوتے ہیں، تو آپ اپنے ڈریس کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ پراپر ڈریس ہو، فارمل ڈریس ہو. تو نماز کا بھی ایک فارمل ڈریس ہے، اور عام طور پر بھی مسلمان عورت جو ہے وہ اپنے سطر کو ڈھانک کے رکھتی ہے، وہ دوسروں کے لیے نظارہ دعوت نہیں ہوتی. حلال اور حرام سے متعلق معلوم ہونا چاہیے تاکہ انسان حرام سے بچ سکے. فرقہ واریت سے بچیے. افضل عمل پانی پلانا ہے. سب نے سوچا پانی پلانے کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور کل میرا خیال ہے ڈائننگ ٹیبل پہ شعوری طور پر پانی بھر کے رکھا ہوگا آپ نے، تاکہ آپ کے ہاتھ سے سب پیئیں. قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس سے ہر طرح کی برکتیں آتی ہیں. جو شخص دین کی دعوت دینے والا ہو اس کے اندر دو کوالٹیز بہت ضروری ہیں. ایک یہ کہ اس کے اندر لوگوں کی محبت، خیرخواہی، ان کا بھلا چاہنا ہو، اپنے کسی مطلب سے جا کے نہیں ان کو واز کرے. اور دوسرے علم کے ساتھ رہنمائی کرے. عملی زندگی میں آدم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لے، نہ کہ شیطان کی طرح اپنی غلطی پہ اکڑنا. نیکیوں کے منصوبے اور نیتیں اور ارادے اور خواہش اور تمنا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام بھی کروا لے، میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں. نہیں، دل میں اس طرح کی باتیں کیا کریں، کیونکہ ان نیک خیالات پر بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یعنی جب آپ کو شوق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ہو جائے گی.